ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ٹو نائٹ وتھ فریحہ. دیکھتے رہیے اب تک. ملکی سیاست میں ایک بار پھر ڈیل کے چرچے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ڈیل کے حوالے سے خط لکھنے کی تردید. پنجاب پولیس میں اصلاحات کا خواب پورا کیوں نہ ہو سکا؟ کراچی کا کچرا آئینی مسئلہ کیوں بن گیا؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری سے اور اینکر پرسن عمران خان سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. میاں نواز شریف آصف زرداری کے حوالے سے ڈیل کی خبریں گرم ہیں. مسلم لیگ نون بار بار تردید کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کوئی ڈیل نہیں کرنے والے، لیکن ماضی میں بھی ڈیل کے نتیجے میں میاں صاحب بیرون ملک بھی گئے، انہوں نے ڈیل بھی لی اور یہ کہا کہ ڈیل نہیں ہے، مگر اس ڈیل کو پھر بعد میں پروڈیوس بھی کر دیا گیا. جبکہ پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے درمیان NRO کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں، اس لیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، PMLN کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. اور اگرچہ یہ جماعتیں تردید کر تو رہی ہیں مگر شاید ان کی تردید کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، یہاں تک کہ جو ان کی اپنے ممبرز ہیں وہ بھی تردید کرتے ہوئے اس کانفیڈنس سے تردید نہیں کر رہے جس کانفیڈنس سے تردید کرنی چاہیے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہونے کیا والا ہے اس حوالے سے بھی شاید کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے. کچھ روز قبل ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے پروگرام میں آئی واز دیئر ایز اے گیسٹ، سینئر اینکر عمران خان موجود تھے. انہوں نے ایک خبر دی جو کہ بعد میں سوشل میڈیا پہ بڑی گردش بھی کرتی رہی. لیٹس واچ. تھوڑے دن کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت ملے گی عدالت سے. ان کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، انہیں عدالت سے ضمانت ملے گی. ضمانت ملنے کے بعد انہیں پاکستان سے باہر جا کر علاج کرنے کی اجازت بھی ملے گی. میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، ان کی صاحبزادی ضمانت ملے گی ہیلتھ گراؤنڈز پہ، صحت کی بنا پہ ملے گی ضمانت. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کچھ دنوں کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت نہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، صحت کی بنا پہ نہیں کہہ رہا. میاں نواز شریف صاحب کو اپنے مقدمے میں ضمانت ملے گی اور وہ ٹیکنیکل ریزن جو ہیں وہ جو آج کل ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ون آف دا ریزن وہ میاں نواز شریف صاحب کو اس کے بعد صحت کی بنیاد پہ ان کو باہر جانے کی اجازت ملے گی. میاں صاحب پاکستان سے باہر علاج کروانے اپنے بچوں کے پاس جائیں گے. مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان سے باہر چلی جائیں گی. میاں نواز شریف صاحب کے کیس پینڈنگ پوزیشن میں رہیں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہے گی کہ دیکھو ایک کرپٹ آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، وہ صحت کا بہانہ بنا کے بھاگ گیا، باہر جا کے علاج کر رہا ہے، یہ دیکھو اس سے یہ پاکستان کو تباہ کیا ہے اس نے. مسلم لیگ نون کے لوگ کہیں گے کہ میاں صاحب اسی طرح بہت زیادہ بیمار ہیں جس طرح بیگم صاحبہ بیمار تھیں، اور میاں نواز شریف صاحب اپنے کیسوں کا آ کے سامنا کریں گے. نہ وہ پہلے کبھی بھاگے ہیں نہ وہ آئندہ کبھی بھاگیں گے. اس وقت وہ بیمار ہے، واپس نہیں آ سکتے. اس طرح دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ نہ کچھ کھیلنے کے لیے اور فیس سیونگ مل جائے گی. مریم نواز صاحبہ پاکستان کی پالیٹکس سے عملاً کچھ عرصے کے لیے باہر چلی جائیں گی. غالباً اگلے انتخابات میں وہ واپس آئیں گی اپنے والد کو باہر چھوڑ کے، اور پھر وہ پریکٹیکلی پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں گی. اس بیچ میں نون لیگ کو بھی سیاست کرنے کے لیے موقع مل جائے گا، تحریک انصاف کو بھی سیاست کرنے کے لیے موقع مل جائے گا، اور وہ جو پیسہ جو آنا ہے وہ چیزیں طے ہو چکی ہیں. سر جو بات کی عمران خان صاحب نے، اس میں کچھ باتیں مختلف حلقوں میں اس حوالے سے گردش کرتی رہی. مثلا مریم نواز صاحبہ جب جیل میں نہیں تھی، ان کی کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں کہ کہاں کہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کچھ اور لوگوں کے حوالے سے بھی، مثلا ابھی ریسنٹلی طلعت حسین صاحب نے اپنے YouTube کے بلاگ میں یہ بات کہی کہ ان کو ڈیل آفر کی گئی ہے نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو، مگر نواز شریف صاحب یہ ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے ایک خط کا بھی ذکر کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو طلعت حسین صاحب کے کہنے کے مطابق میاں صاحب کو خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر نے لکھا تھا. اسی خط کا ذکر ہماری ایک اور کالیگ ہیں غیدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا نواز شریف تو شہباز شریف پر اعتماد کر لیتے، لیکن مریم نواز جماعت کا
اور سیاسی وراثت کا خلا شہباز شریف کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بار شہباز شریف نے ایک نیا گر آزمایا اور اپنے دوست اور نواز شریف کی انتہائی قابل اعتماد شاہد خاقان عباسی کے ذریعے نواز شریف کو سمجھوتے پر راضی کرنے کے لیے ایک خط تحریر کروایا. بٹ جب یہ سوال خاقان عباسی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا. لیٹس واچ ہم. میاں صاحب کو لکھا ہے ڈیل کے حوالے سے کوئی صاحب نہیں کسی کو لکھا یار ڈیل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ڈیل کی. I'll start with you, عمران خان صاحب. آپ نے بڑے وثوق سے خبر دی ہے. سو ابھی یہ خبر اسی طریقے سے قائم ہے, یہ ڈیل ہو چکی ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیے, ایک تو ڈیل سے انکار کوئی نہیں کر رہا. اس وقت کوئی بھی پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیل نہیں ہو رہی. یعنی پی ایم ایل این سے پوچھے, وہ کہتے ہیں جی بالکل آئے تھے ڈیل کرنے کے لیے, لوگ رابطے کر رہے ہیں, وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کرنا چاہ رہے. دوسری جانب آپ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جو, اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, جو بیچارے عام لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور پیسے دینے کے معاملات بھی طے پا رہے ہیں, یعنی جن میں فیصل واڈا صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے, اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ڈیل کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انہیں کلین چٹ ملے. وہ کلین چٹ مانگتے ہیں. آپ نے یاد ہوگا چیئرمین نیب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کلین چٹ مانگ رہے تھے, اور میں نے کہا تھا کلین چٹ آپ کو نہیں مل سکتی, آپ پلی بارگین کر لیں. دوسری طرف جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پلی بارگین کر لیں اور پیسے واپس کر دیں. اب کلین چٹ اور پلی بارگین میں ایک بڑا واضح فرق ہے. پلی بارگین میں آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ کرپٹ ڈکلیئر اپنے آپ کو خود کروا لیں گے, جبکہ جو کلین چٹ ہے اس کے اندر آپ بے شک پیسے آپ واپس کر دیں, آپ مینج کر لیں چیزوں کو, لیکن اس کے اندر آپ کی سیاست بچ جائے گی اور آپ کے پاس یہ ہوگا کہ دیکھیں میں بے گناہ تھا, سرخرو ہو کے باہر آ گیا. اب اس کے بیچ میں یہ دونوں پارٹیز پھنسی ہوئی ہیں. حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی. اب جو اس وقت فارمولا ہے, چند دن پہلے کچھ گاڑیاں آپ نے دیکھا کہ وہ گئیں جیل کے اندر, کوٹ لکھپت جیل میں, اور وہاں جا کے ملاقاتیں ہوئیں. اس میں جو نیا فارمولا اب سامنے آیا ہے وہی میں نے بیان کیا ہے کہ جناب ہوگا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک ضمانت ہوگی, میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر علاج کروانے کے لیے بھی چلے جائیں گے, اور اگلے 3 سال کے لیے, تقریباً 3 سال کے لیے مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ رہیں گی, اور مریم نواز صاحبہ الیکشن سے پہلے واپس آئیں گی, پھر وہ الیکشن کے لیے سیاست کریں گی, اپنی پارٹی کو فائدہ دیں گی. اس طرح ان کے جو کیسز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بالکل اسی طرح پینڈنگ رہیں گے جیسے پرویز مشرف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ پوزیشن میں ہیں. وہ بیمار ہیں, وہ پاکستان نہیں آ سکتے, ان کی حالت بہت خراب ہے, وہ کیسز کا سامنا نہیں کر سکتے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب اپنے کیسز کا سامنا نہیں کر پائیں گے, وہ باہر رہیں گے. لیکن ان کے لوگ یہ کہتے رہیں گے دیکھیں پہلے بھی وہ اپنی بیٹی کو لے کر, اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے گرفتاری کے لیے پاکستان آئے تھے, وہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں, وہ واپس آئیں گے اور سرخرو ہوں گے. جو پلی بارگنگ کی آپ نے بات کی عمران خان صاحب, جو پلی بارگنگ کی بات کی, اس میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ پلی بارگنگ, جس میں شہباز شریف صاحب کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا یا کسی کے تھرو دیا کہ پلی بارگین بھی کر لیں تو ہم جب وقت بہتر ہوگا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر میں کیا تھا, جس میں اگزامپل دی جاتی ہے فارمر فائنانس منسٹر جو ابھی ملک میں نہیں ہیں اسحاق ڈار صاحب, یا کسی اور بات کی کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے پریشر میں کیا تھا. تو کیا نہیں فریہ نہیں, وہ کر نہیں سکتے. اس کو ٹیکنیکلی سمجھیے آپ, وہ کر نہیں سکتے. وہ اس لیے نہیں کر سکتے, دیکھیں پلی بارگن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کے گلے پہ انگوٹھا رکھا اور آپ نے کہا جی یہ میں نے پلی بارگن کر دیا ہے, میں اتنے پیسے آپ کو واپس کر رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. اس کے اندر سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کو دینی پڑتی ہے, اس کے اندر ساری ٹرانزیکشن آپ کو بتانی پڑتی ہیں, اس کے اندر آپ کو پورا بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسہ لوٹا کیسے ہے. یعنی زرداری صاحب والے کیس میں جو کل وعدہ موت گواہ بنے ہیں کوئی صاحب, تو انہوں نے سارا بتایا کہ جی میرا رول کیا تھا, میں کیا کرتا تھا, میں کب اٹھتا تھا, کب جاتا تھا, کیا کام کرتا تھا, کون سے بندے کا کیا رول تھا, یہ سارا کچھ آپ بتاتے ہیں تو پلی بارگین ہوتی ہے. ان کو بتانا پڑے گا کہ ڈار صاحب کہاں استعمال ہوئے, یہ بتانا پڑے گا کہ وہ خود کہاں استعمال ہوئے, یہ بتانا پڑے گا کہ اور کون کون سے ذریعے استعمال کی. دیکھیں پلی بارگین خالی پیسہ واپس لینے کا نام نہیں ہے. پلی بارگین جو ہے وہ اس کرائم کو
پورا کا پورا اسٹیبلش کرنے کا نام ہے کہ یہ جرم ہوا کیسے اور آئندہ روکنا کیسے ہے تاکہ ریاست اس کو سیکھے بھی. Right. The way Prime Minister has been saying from day one کہ plea bargain ہوگی تو پھر جا سکیں گے. I'll come to you, Dr. طارق فضل چودھری صاحب. ڈیل آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب میرے بہت مجھے اچھے بھی لگتے ہیں اور ذاتی حیثیت میں بہت اچھے دوست بھی ہیں، لیکن جو اس طرح وہ انفارمیشن دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی خاص کوئی جادو کی چھڑی ہے اور وہ مکمل ایک مستقبل کا ذائچہ آپ کہیں، نقشہ کہیں، وہ کھینچ رہے ہیں. اچھے صحافیوں کے پاس ہوتی ہے یہ جادو کی چھڑی؟ نہیں، یہ جادو کی چھڑی جو ہے وہ اچھے صحافیوں کے پاس ضرور ہوتی ہے، لیکن مستقبل اور وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے کوئی سامنے بیٹھا یہ ساری باتیں اور ساری ڈیل جس بظاہر جس طرح وہ بات کر رہے ہیں. بہرحال پر آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ دو تین میرے سوالات دو تین میرے سوالات ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اتنی با اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیل دے سکتی ہے، میں گورنمنٹ کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ڈیل یا ڈیل میاں نواز شریف صاحب کو دے سکتے. میں گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. نہیں تو پھر آپ کو ڈیل کون دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے لیں گے آپ خود کہتے ہیں گورنمنٹ سے. میرا سوال تو مکمل ہونے دیں نا. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو ڈیل دینے سے رہا، نہ کوئی اور دے گا. پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا، اگر دے سکتے ہیں ڈیل تو شاید نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کیا وہ پاکستان کی عدالتوں پہ اس حد تک اثر انداز ہیں، سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ، کہ کل عمران خان فون کریں گے ہائی کورٹ کو کہ بھائی میاں نواز شریف کو ضمانت دو، کیونکہ ہماری ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں لگی ہوئی تھی. ہم نے استدعا کی تھی کہ ہمیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے، یہ ہم نے مانگا تھا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی ضمانت دی اور اس کے بعد وہ ضمانت کینسل ہو گئی. اب کیا وہ براہ راست چیف جسٹس صاحب کو فون کریں گے، یا تو وہ پھر اس میں ہاں یا نہ میں جواب دیں، یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو فون کریں گے کہ نواز شریف کو ضمانت دو؟ یہ باتیں ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات عدالتوں پہ اثر انداز ہوں، کیونکہ ہمارے سارے مقدمات عدالتوں میں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ سب سے اہم چیز یہ کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ان سے مانگے جا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے دبئی کا، جیسے عرف عام اقامہ کہتے ہیں. ایسے کس چیز کے جو میاں نواز شریف صاحب کو بعد میں سزا ہو، یہ بھی اس میں بھی مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے، فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کرپشن اس پہ ثابت نہیں ہو رہی، کرپشن کا کوئی اس میں ذکر تک نہیں ہے. ہمارے کیس کو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے بھی مشورہ دیا، لیکن ہمارا کیس میاں نواز شریف صاحب کو اس انداز سے ٹیکل نہیں ہوا. کیوں؟ میں اس کی ذرا آپ کو دلیل دیتا ہوں. تمام کیس میاں نواز شریف صاحب کا گھوم رہا ہے 1970 72 75 76 دبئی کی کمپنی کب قائم ہوئی، ان کے والد صاحب نے کی، فلاں کی. میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. تمام آپ لوگ خود لے کے گئے تھے اس دور میں، والد صاحب کو آپ لوگ لے کر آئے تھے پچھلے دور میں، آپ لے کے گئے تھے. کیس بل بنانے والے تو نہیں لے کے گئے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. یہ میاں نواز شریف سے حساب لیا جا رہا ہے ان کے والد صاحب کے کاروبار کا. ٹھیک ہے. میں اپنے والد کے کاروبار کا حساب نہیں دے سکتا. مشورے تو ابھی بھی وہی لوگ دے رہے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ نے بھی اسی طرح کے جوابات دیے ہیں، وہ بھی پھر داتا جان کے پاس مجھے اپنے والد صاحب سے وراثت میں ملی ہے، اس کا حساب پاکستان کے قوانین مجھ سے مانگ نہیں سکتے، نہ میں دے سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں دے سکتا. کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس ٹائم میں آپ کے والد صاحب کے کاروبار کا حساب آپ کیسے دے سکتے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اب ہم سے آگے نکل گئے نا، سزا ہو چکی، جیل میں وہ ہیں، مریم صاحب ابھی جیل میں ہیں، معاملات مشکل ہیں، کیا کوئی ڈیل لے کے وہ جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کسی مقدمے میں جتنے مقدمات قائم ہیں اس میں آپ ثابت کریں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اتنے روپوں کی کرپشن کی ہے، تو پھر پلیز آگے ہوگی. میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ پیسے میں آپ کو لے کے دوں گا. اگر اوکے میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں نا. مجھے صرف 1 منٹ موقع دیتے، میں صرف بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو پوچھا ہے اس کا جواب ثابت ہو، کرپشن کی بات ثابت ہو. اتنا پیسہ انہوں نے کوئی چائنیز سے لیا، اتنا پیسہ سی پیک سے انہوں نے لیا، اتنا پیسہ فلاں موٹر وے سے انہوں نے لیا، غبن کیا. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ہم وہ پیسہ واپس کریں گے. لیکن عمران صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ڈاکٹر صاحب بہت سمجھدار اور بڑے زیرک سیاستدان، میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا معترف ہوں. یعنی انہوں نے الٹا ہمیں پھنسا دیا پکڑ کے. اب میں صاف آپ کو بتا دوں، ایک تو گورنمنٹ ڈیل آفر ڈیل کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے بھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو میں کلیئر کر دوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا گورنمنٹ ڈیل آفر نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب اگر گورنمنٹ نہیں بتا رہی
یا وہ صرف اشارے کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اتنا تو کہا کہ آپ کو ڈیل آفر ہوئی ہے، آپ بھی تو نہیں بتا رہے کہ ڈیل کس نے آفر کی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کیا انفلوئنس ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا اس کے علاوہ کہ میاں صاحب کو ضمانت مل جائے گی، یہ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کو ضمانت ملنی چاہیے اور ان کو ضمانت مل جائے گی۔ جہاں تک معاملہ ہے کرپشن کا میاں صاحب کی، تو سر یہاں پہ شمار کرپٹ لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کی کرپشن تقریباً ثابت ہو چکی ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو رہے، تو یہ تو پک اینڈ چوز والا احتساب پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا باقاعدہ۔ جن لوگوں کو پکڑا جانا تھا وہ نہیں پکڑے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے مایوسی پھیل رہی ہے۔ لیکن میاں صاحب کے کیس کے اندر ان کو عدالت سے ضمانت ملے گی، یہ ہر مسلم لیگ نون کے ورکر کا اور لیڈر کا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب اسی طرح مجھے بھی لگتا ہے جی کہ ان کو ضمانت مل جائے گی عدالت سے امید رکھیں آپ انشاءاللہ۔ رائٹ، امید رکھیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کوئی نہ اس بات کا اقرار کیا ہے ڈیل کو آفر ہوئی ہے، ہم کو ڈیل کر رہے ہیں یا ہم کسی گلی سے نکل رہے ہیں، نہیں۔ دیکھیں اب مجھے تو میں نے آپ کو کہا کہ ڈیل کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وہ پاسبل ہی نہیں ہے، آفر ہی نہیں کر سکتی۔ آپ بھی کانفیڈنس سے 100% کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں میاں نواز شریف کوئی ڈیل نہیں لیں گے؟ بالکل نہیں لیں گے۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میں ایک معذرت سے میں تھوڑا سا ذرا مکمل کر لوں گی، ذرا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے 1 دفعہ جیل میں، دوسری دفعہ جیل میں۔ میاں نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ کل ان کی برسی تھی پہلی، میاں نواز شریف جیل میں، مریم نواز جیل میں، اور کیا کریں گے میاں نواز شریف؟ سو آئی ول گیو یو کنول کمپلیٹ ٹائم۔ آپ کو سوری ہم دیر سے آپ کے پاس آئے ہیں، کنول شوذب صاحب سے اس حوالے سے پوچھیں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کو کہہ دیا گیا کہ وہ تو دے ہی نہیں سکتے ڈیل، یہاں پہ ڈسکس ہوئی بات۔ دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس جو کہ کہیں سے بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے، وہ ایک میجر فیکٹر بن سکتا ہے اس ڈیل کے ہونے میں۔ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ کنول صاحبہ، ایک تو ڈیل کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات نہ کریں، اندرونی طور پر انہوں نے یہ بات کی، اور ہم تردید بھی نہیں سن رہے کسی NRO اور ڈیل کے حوالے سے۔ دیکھیں NRO تو پرائم منسٹر عمران خان نے کلیئر کہہ دیا کہ یہ 3 لفظ ہیں NRO، یہ نہیں ملیں گے، سمپل۔ جہاں تک ڈیل اور ڈھیل کی بات ہے تو جو ڈیلیں ماضی میں ہوئیں اور جس کے نتیجے میں ڈھیل ملی، نہ وہ ڈیل ہوگی نہ وہ ڈھیل ہوگی۔ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ معذرت سے کہ اسی طرح کے بہت بڑے بڑے ان کے لوگوں نے سینے ٹھوک کے دعوے کیے، لیکن جانے والوں نے جس وقت جا رہے تھے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میری پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو یہاں رہ گئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ڈیل کی اور پورا خاندان یہاں سے، شریف فیملی جو ہے وہ آرام سے جدہ چلی گئے۔ اور ابھی بھی اگر وہ پلی بارگین پہ آ جاتے ہیں، جو اوپن کہہ رہے ہیں، میں بھی اوپن کہہ رہی ہوں، وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ بھائی پلی بارگین کریں، پیسہ واپس کریں ملک کا اور آپ تشریف لے جائیں۔ اب اس بحث میں پڑھنا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کوئی غلط فیصلہ دے دیا ہے، تو یہ تو ایک مسلم لیگ نون کا ایک مکمل جس کو کہتے ہیں کہ رٹا ہے جو وہ لگاتے رہتے ہیں۔ اقامہ ایک وزیر اعظم کا ہونا اور پھر اس کے بعد منی ٹریل نہ دے سکنا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا آج تک کوئی وہ نہیں نکلا، وہ مطلب ایک لمبی ڈیٹیل ہے، وہ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ڈیٹس کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو کیا سیٹ بیک نہیں ہوگا اگر ایک ڈیل ہو جاتی ہے؟ ابھی عمران خان صاحب نے دیکھیں ڈیل آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہیں؟ آپ نے بولا میں تھوڑا سا میں کھل کے بات کرتی ہوں، موقف لیا کہ شریف فیملی ذکر، دیکھیں ہم ان کو اگر آپ ہی کی گورنمنٹ کے زمانے میں وہ چلے جائیں گے تو کیا تاثر جائے گا؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، جو آپ کے یہاں اینالسٹ ہیں، ان کی بات کروں گی۔ جو جس طریقے کا ایک اسکرپٹ انہوں نے بتایا ہے، دیکھیں بیسکلی آپ صحافی ہیں، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کروں گی، لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کرتی۔ آپ کی انفارمیشن ہوگی پرابلی، یا تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی بات کر رہے ہیں یا آپ گورنمنٹ سے ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ڈیل نہیں کر رہی، جو آپ کے آئین میں گنجائش ہے وہ پلی بارگین کی ہے، اور وہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی کرپشن کو ایکسپٹ کریں، جو ابھی آپ کے اینالسٹ نے بات کی، آپ اپنی کرپشن کو ایکسپٹ کریں، آپ مانیں کہ آپ نے غلطی کی تھی جس کے نتیجے میں آپ سزا بھگت رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ پیسے دے رہے ہیں، اور تب آپ کی جان خلاصی ہوتی ہے، اور آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ڈکلیئر اگر لیٹ سے یہ ڈیل ہو جاتی ہے، سو جو آپ کو اکنامک ایک پریشر ہے، آپ کی مختلف چیلنجز ہیں،
اس میں کوئی ریلیف ملے گا آپ کو؟ ایک انسرٹنٹی ختم ہوگی اگر لیٹس سے زرداری صاحب بھی چلے جاتے ہیں؟ میں نہیں مانتی کہ انسرٹنٹی ہے. انسرٹنٹی کی کیا کہتے ہیں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اسی وجہ سے. یہی جو کچھ لوگ بند ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے, وہ تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, 2 دفعہ انہوں نے گرفتاریاں دے دی, ان کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی ہے, اور کلثوم نواز صاحبہ کی برسی تھی, اللہ میاں ان کی مغفرت کرے. لیکن دیکھیں یہ تو آپ کا آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب بے شک اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, لیکن آئین اور قانون کی نظر میں یہی سپریمیسی آف لا ہوتی ہے, یہی رول آف لا کہلاتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو پھر عام انسان میں اور 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو آئین ایک نظر سے دیکھتا ہے, اس کو پٹی اس لیے باندھی جاتی ہے. تو یہ باتیں کہہ کے ایک مزری کریٹ کرنا, ایک سمپتیز کریٹ کرنا, میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتی. لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, قانون اس وقت بالکل اندھا ہے اور بڑی زبردست طریقے سے آپ لوگ ہر چور کو پکڑ رہے ہیں. سب کے آپ نے سب ہلکے میں جاتی ہیں, آپ سمجھ رہی ہیں, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. مجھے اب جواب دینے دینا, مجھے ٹائم تھوڑا سا زیادہ دے فریا, میں نے بہت دیر جی ضرور بات کی. لیکن آپ نے سارے لوگوں کی, عمران صاحب کی بھی, موہت پیرزادہ صاحب کے ٹائم پہ, اور طلعت حسین کی, سب کی آپ نے بیانات سنائے. کل ایک اور بیان بھی آیا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا کہ احتساب پہ انجینئرنگ کا جو کانسیپٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, کائنڈلی اس کو آپ روکے. کس کو کہا انہوں نے یہ میرے خیال میں انہی خبروں کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ ایک اسپیکولیشن نکلتی ہے نا, ایک آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں, اس طرح کا اگر نیریٹو بننا شروع ہو جائے کہ اچھا جی اب وہ پائپ لائن میں ایک ڈیل ہے, چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں, چاہے آپ گورنمنٹ کا ذکر کریں, چاہے آپ کورٹس کا ذکر کریں, پرنسپلی دس از رانگ. جو ہوگا اوپن اینڈ کلیئر ہوگا, سب کے سامنے ہوگا. اور جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ NRO نہیں ملے گا, یہ مانتے ہیں نہیں مانے کہ وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, وہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ کس طریقے سے مانگا جا رہا ہے اور کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے. اداروں کے ہیڈ اوپر جو موجود ہیں, آپ ان کو آواز لگائیں کہ خبردار یہ آگے نہیں ہونی چاہیے, چیزیں کیسے ہوگی. یہی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر احتساب اس صورت میں پاسبل ہوتا ہے جب آپ کے سارے اداروں کو فری اینڈ فیئر چھوڑ دیا جائے گا. بھائی آپ کام کریں, آپ کے اداروں کے یہی ریکارڈ کہہ چکے ہیں مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, یہی تو آن ریکارڈ کہہ چکے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب چیئرمین وہ تو آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں. نیب چیئرمین انفارچونیٹلی ہم نے نہیں لگائے تھے, اپوائنٹ نہیں کیے تھے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ نیب کا ادارہ جو بھی کر رہا ہے اس وقت, جس کے اگینسٹ بھی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ہمارے MP ہیں جی جو وزیر تھے وہ اندر بند ہے, سکلین صاحب کتنے دنوں سے, کسی میڈیا پہ مجھے ان کے لیے تو کوئی آواز اٹھاتا نظر نہیں آ رہا. وہ سٹنگ گورنمنٹ کا وزیر تھا جس کو نیب کیسز میں اندر بند کیا گیا اور ان کی انکوائری چل رہی ہے. ہم میں سے تو کوئی رویا نہیں آ کے, ہم میں سے تو کسی نے شور نہیں مچایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی وہ اپنے کیس کو کلیئر کریں گے اور باہر آ جائیں گے. اب صرف ایک چیز ہے کہ نیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے اور فیوچر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, لیکن پرنسپلی میں صرف یہ بات کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو, ججز ہوں یا ہماری جوڈیشری ہو یا گورنمنٹ ہو, کوئی بھی بائی پاسنگ نہیں ہونے والی. اوکے عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی سروں کے لیے ایک قانون نہیں ہے پاکستان میں, کوئی دو نہیں, ایک پاکستان والا نعرہ سب جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بے شمار اور بے شمار کیسز ایسے ہیں جن کے اندر بندے گرفتار ہونے چاہیے تھے, اس ٹائم ان کے پیسے نکلوانے چاہیے تھے اس حکومت کو, ان اداروں کو, وہ نہیں کر رہے. اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اس وقت حکومت کے اندر ہیں, حکومتی وزراء ہیں, حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. کیا ان کے کیس نہیں سنے جائیں گے؟ یا جو لوگ خاموش ہو گئے جنہوں نے کہا جی ہم PMLN کے لیے کام نہیں کر رہے. آپ کو پتا ہے کہ پتوں کی والوں نے جلسہ کیوں نہیں کیا مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ حالانکہ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب لاہور سے نکلتے تھے تو ادھر جاتے تھے. وہ رانا حیات وغیرہ کے بڑے خوفناک کیسز ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی فی الحال نہیں بلا رہے. آپ بات کو سمجھیں, جس بندے کو یہ دبانا چاہتے ہیں اس کو اس کا کیس دکھاتے ہیں. وہ بندہ اگر دب جائے تو کیس بھی دب جاتا ہے, وہ بندہ اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا کیس نہیں بھی ہوتا تو اس کا کیس بناتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے, حکومت کے اندر بے شمار ایسے بندے بیٹھے ہوئے جن کو اس وقت اریسٹ ہونا چاہیے تھا, ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہونی چاہیے تھی, ان سے پیسے برآمد ہونے چاہیے تھے. وہ نہیں ہو رہا اس وقت. ہو کس کے ساتھ رہا ہے؟ صرف اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری ایک چیز آپ اور غور کریں, دیکھیں اگر یہ BRT جیسا منصوبہ جو پشاور والا ہے, خدا نہ خواستہ ایسا منصوبہ اگر شہباز شریف بنا رہا ہوتا تو شہباز شریف کو ہم نشان عبرت بنا دیتے اس پاکستان کے اندر.
لیکن کیونکہ یہ شہباز شریف نہیں بنا رہا اس لیے، اور شہباز شریف سے ایسا شاندار منصوبہ بنتا بھی نہیں، اس لیے جو ہے وہ نشان عبرت نہیں بن رہا، اس کو ٹائم پہ ٹائم مل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رائٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اب کوئی یہ والا لالی پاپ نہ دے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے، یہ والا لالی پاپ ہمیں کوئی نہ میں خود کیسز دیکھیں. میاں نواز شریف کی کرپشن کا میں قائل ہوں، میں نے ان کے کیس میاں صاحب کو مجھے لگتا ہے جو ہوا ٹھیک ہوا، فیصلہ محفوظ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے نہیں دبا دیتے کیسز، کیوں چلے کیسز؟ سارا دن ہمارا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. وہ سٹنگ ایم این ایز ہے بھائی، اور کرنے والی نون لیگ کی سٹنگ ایم این ایز ہمارے پر کیس کیا. ایک منٹ کیس کون سا؟ وہ آپ ہی کی جماعت نے کیا ہوا ہے نا. ہماری جماعت نے نہیں کیا ہوا ہے، وہ سٹنگ ایم این ایز ان کی دو نے جو ہماری کاکس کی ممبرز ہیں، شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور طاہرہ بخاری صاحبہ نے. ہم 3 سٹنگ ایم این ایز پر کیس کیا ہوا ہے، ہم تو بھگتتے ہیں جا کے. کیس کیا ہوا؟ وہ تو مختلف کیسز ہیں جی، اب تو فیصلہ آنے والا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا ٹرائل کراتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے گوندل صاحب کا کیس کدھر گیا؟ کوئی آپ کے کیس کدھر گیا؟ آپ کے اب میں گننا شروع کر دوں تو آپ کے بے شمار لوگوں کے کیسز ہیں، کہاں گئے؟ اوکے میں اس میں کیسز کہاں گئے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بالکل نہیں ہے. یو کین ٹرائی کنونسنگ ہم. میرا خیال ہے کہ بڑی انہوں نے کلیئر بات کی ہے. تھوڑا سا لیکن یہ احتساب نہیں ہے اگر سب کا نہیں ہوتا تو. بڑا انہوں نے ایک کیٹیگری کے لیے جو بات کی ہے، میں یہی بات الفاظ انہوں نے تھوڑے سے ان کے اپنے ہیں ظاہر ہے، لیکن یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ انہوں نے ثقلین صاحب کی مثال دی کہ وہ اندر ہیں. بھائی ثقلین صاحب اندر ہیں تو آپ کے جو باہر کتنے لوگ ایسے ہیں جن پہ نیب کے باقاعدہ ریفرنس موجود ہیں. اور آج میں کنول صاحب کو ایک بات کی میں بات دیتا ہوں، اس بات کو تسلیم کیا کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو اداروں کے ہیڈ کو فون کر کے کہے کہ خبردار یہ انفارمیشن نہیں دینی اور یہ دینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کنٹرول ہے، یہ تو ہم تسلیم کیا ہم اس کو بھگتتے رہے ہیں، کنٹرول ہے. دیکھا ہے. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ نیب کا چیئرمین ہم نے نہیں لگایا اس لیے ہم اسے بلیک میل نہیں کر رہے، یعنی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ ہی نہیں لگایا. نہیں جی، وہ یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی چوائس ہے، آپ لوگ اس کو الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ چوائس آپ کی ہے. چیف جسٹس صاحب کی جو بات انہوں نے کی، سچی باتیں بھی سن لینا، میں نے ساری آپ کی ڈیوٹی سنی ہے. چیف جسٹس صاحب کی آپ نے بات کوئی تو سچا ہے کہ احتساب انجینئرڈ احتساب کی بات کی نا چیف جسٹس صاحب کے بیان کے حوالے سے. تاثر نہیں جانا چاہیے. انہوں نے جب میں تو سمجھا یہ کہیں گے کہ یہ بھی اشارہ نواز شریف کو ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا انجینئرڈ مریم نواز پہ تھا. آپ نے کہا نا کہ اشارہ کس طرف ہے، مریم یہ بھی ہمارے طرف پھینکیں گی. مریم یہ بات انہوں نے نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ وہ میڈیا کے اوپر مریم صفدر کیونکہ اگر اس کی اچھا مریم صفدر صاحب کا رہی ہے انجینئر نہیں، وہ جیل میں تاثر دے رہی تھی نا، جیل میں تو آپ نہیں ہے. وہ جو کانفرنسز اور جو کوئی جو میڈیا کی وہ ٹاک کر کے کبھی کوئی ویڈیو نکال دی ہے، کبھی کہہ رہی ہے میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. جو ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ خوف خدا کریں. آپ اپنے کیسز کی جو منی ٹریل ہے وہ جا کے کیوں نہیں جمع کراتے؟ آج تک پروف اور ایویڈنس کیوں نہیں دیا؟ آپ لوگوں نے اپنی نااہلی آپ اپنے ایویڈنس دینا جا کے اور بدتمیزیوں کی وجہ سے کورٹ میں روز ایک نیا ٹاپک آپ شروع کرتے ہیں، کورٹ میں ایویڈنس ایک نیا ایشو آپ یہ کوئی بیس لیس قسم کے کیسز نہیں ہے. یہ ان پہ زرداری صاحب کی حکومت میں بنی ہے. کشمیر کو بیچا، چودھری نثار صاحب نے ان پہ کیسز بنائے 2015 میں. کبھی ایک جگہ منہ کھولتے ہیں کبھی دوسری جگہ منہ سجن کھولتے ہیں. جندال ہمارا دوست نہیں ہے آن ریکارڈ. سجن جندال کے ہوتے ہوئے ہم نے کشمیر نہیں دیا. سجن جندال جو ہے وہ 370 کا پورا کریڈٹ لے رہا ہے. یہ تو پولیٹیکل ڈسکشن ہو گیا، لیکن لیٹس کم بیک ٹو دس اسٹیل. باتوں کے کخ ان کے پاس نہیں ہے. ابھی ساری نے باتیں کی ہیں، اب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چیئرمین نیب کا ذکر ہوا. آج شاہد خاکہ بھائی صاحب نے پبلکلی معافی مانگ لی ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ان کو تعینات کیا تھا. جو آپ ان کو بار بار کہتے ہیں تو اپالوجی کے بعد یہ کیا طریقہ ہے؟ جو بات ہوتی ہے پہلے آپ نے اپوائنٹ کیا، اب آپ معافیا مانگ. جنرل مشرف کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ جنرل ضیاء کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ جنرل مشرف کو کس نے تعینات کیا تھا؟ یہ تو آپ بتا دینا کس نے تعینات کیا. بھائی جس نے کیا تھا اسی کو اندر کیا اس نے. اچھا ٹھیک ہے. ضیاء کو کس نے کیا تھا؟ جس نے کیا تھا اس کو پھانسی دی اس نے. رائٹ. یہ کیا بات بچوں والی شروع کر دی؟ اس نے اپوائنٹ کیا، اس نے اپوائنٹ کیا. بھائی یہ کیا دلیل ہے کہ کس نے کیا؟ یہ دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے. یہ دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے. کچھ اور لوگوں کو بھی اپوائنٹ کیا تھا ابھی ریسنٹلی. میں نے تو آپ کو بہت کلیئرلی 2 مثالیں دے دی ہیں. یہ تاریخ میں ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تو آپ اب تاکہ ہم اس کے ہر فیل کے مدار آپ ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. سو ڈیل کے حوالے سے جو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو چل رہی ہے، لیکن اس میں کیا جو عمران خان نے پریڈکٹ کیا وہ ہوگا کہ نہیں. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ
ویلکم بیک. اداروں کو کہا کہ ہم نے بڑا مضبوط کر دیا. اس میں ایک ادارہ پولیس، پنجاب پولیس کا ہے، جس کے حوالے سے مسلسل شکایات آ رہی ہیں. میڈیا میں بھی کافی زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی، ایک کے بعد ایک واقعہ. سو کل شہباز گل صاحب نے بڑا فیروشسلی سپورٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کو. ان کی جاب ہے یہ، لیکن بڑا انہوں نے بہت زیادہ ایموشنل ہو کے سپورٹ کیا. لیٹس واچ اٹ. میں ملک میں نہیں تھا، چھٹی پہ تھا چند دن، اور میں وہاں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ شاید 1 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کی پولیس ہوتی تھی یہاں پر. ایک دم ہمیں یاد آ گیا. شاید ہمیں یہ نہیں پتا کہ اداروں کے کلچر چینج کرتے ہوئے وقت لگتے ہیں، تباہ کرتے بھی وقت لگتے ہیں، بدلتے ہوئے بھی وقت لگتے ہیں. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتے کام. کے پی میں 2.5 سال لگے تھے، لیکن پنجاب اور کے پی کا فرق یہ، میں خود پنجابی ہوں اس لیے امید ہے کہ بات کروں گا تو کسی کو غصہ نہیں آ جائے گا. پنجاب میں لوگ ایس ایچ او کو جا کے پیسے دیتے ہیں کہ میں نے آج شادی پہ فائرنگ کرنی ہے، مجھے کچھ نہ کہیے گا. پنجاب میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو غلط ایف آئی آر کروانے کی ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو جو پولیس کا چہرہ ہے چند کالی بھیڑوں کا اس میں سے، وہ ہماری سوسائٹی کا بھی ایک مجموعی چہرہ ہے تشدد کا ہے. کبھی کوئی ٹیچر اتنا تشدد کرتا ہے کہ وہ بچہ مار دیتا ہے. سو عمران خان صاحب، آئی اسٹارٹ ود یو، کیونکہ آپ کے بڑے اس کے بارے میں واضح ویوز ہیں، لیکن کیا بہت مشکل ہے یہ پنجاب پولیس کو میں بہتری لانا؟ لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں. پنجاب کا ایک کلچر ہے، وہاں پولیس ہی آپ کو چلاتی ہے، پولیس آپ کے سارے کام کرتی ہے. آپ کے حکمرانوں کی پیدائش سے لے کے ان کے جنازوں تک ہر چیز کے اندر پولیس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پولیس کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتے، پولیس کے بغیر گھر سے بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتے، فیملیز کا ساری پروٹیکشن کا. کیونکہ یہاں عہدوں پہ آنے کے بعد بندے کو جو سب سے پہلی سوچ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مجھے کوئی مار ہی نہ دے، اور یہ سوچ اس کے دماغ میں باقاعدہ ڈالی جاتی ہے. بیوروکریسی ہے نا، وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح قابو کر دیتی ہے. ہمیں پرویز کھٹک اچھی طرح یاد ہے. پرویز کھٹک اکیلا گاڑی میں اکثر میں اسلام آباد میں مل جاتے تھے. پھر کے پی ایم جاتے تھے تو موٹر وے کے اوپر اکثر ٹریول کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح یہاں لاہور میں پرویز کھٹک صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے گاڑی میں گھوم رہے ہوتے تھے. لیکن جو اس کے بعد سی ایم آئے وہ یہ نہیں کر پائے. اور یہاں پنجاب کے اندر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عثمان بزدار سادہ آدمی ہے، وہ وہی کرے گا، نہیں کر پائے. عثمان بزدار ٹھیک ٹھاک پروٹوکول کے ساتھ موو کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کوئی انہیں مار دے گا. اور وہ جنوبی پنجاب کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ان کا ایک الگ ہی شبشبہ ہوتا ہے. اب جب پولیس کو آپ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو پھر پولیس بھی آپ کو استعمال کرتی ہے. پولیس ذاتی طور پہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے ابھی تک کوئی میکینزم نہیں دیا. ایسی کوئی اصلاحاتی پیکج آپ نہیں لے کر آئے جو آپ نے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے جو آپ نے بنایا ہوا تھا لا کر آپ دیتے پنجاب پولیس کو. جناب یہ ہمارا پیکج ہے، یہ ہماری اصلاحات ہیں، ہمیں اس طرح کی پولیس چاہیے. آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، آپ پولیس کو اس طرح ریفارم کر لیں. اس طریقے سے ہمیں پولیس چاہیے. ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا. ابھی بھی یہ سوچتے ہیں. دیکھیں کیمرہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سمجھیے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تشدد نہ بند ہو، کیمرہ بند ہو جائے. کیمرہ بند ہو جائے، یعنی تشدد کا ثبوت ہم نے ختم کرنا ہے. یس، تشدد کا ثبوت ہم نے ختم کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ وہ ڈی ایس پی سے اور ڈی پی او سے اب یہ لے رہے ہیں لکھوا رہے ہیں ایفیڈیوٹ کہ جناب آپ لکھ کر دیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی ٹارچر سیل نہیں ہے آپ کے تھانوں میں. بھئی تھانوں میں کب ہوتا ہے ٹارچر سیل؟ ٹارچر سیل تو الگ علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ جا کے پھینٹی لگاتے ہیں لوگوں کو. وہ نمبر 1. اور نمبر 2 ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ جو پولیس والوں سے انہوں نے موبائل فون واپس لیا نا اس طرح کا کیمرے والا، کیا فریحہ آپ کے سامنے پولیس والے، آپ ایک بڑی جرنلسٹ ہیں، آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں تو کیا پولیس والے آپ کے سامنے کسی کو لٹا کے اس کی لترول کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کسی کی لترول ہوتی ہوئی فریحہ؟ کیونکہ آپ کے سامنے وہ ماریں گے نہیں، انہیں پتا ہے یہ پھنسا دے گی، یہ چھوڑے گی نہیں. اسی طرح میرے سامنے بھی نہیں ماریں گے. اس طرح طارق فضل چودھری صاحب جائیں گے، ان کے سامنے بھی نہیں ماریں گے. کسی عام آدمی کے سامنے پولیس والا کسی کو ڈنڈے نہیں مارے گا، نہ اس کے اوپر ٹارچر کرے گا، نہ اس کے کپڑے اتارے گا، نہ اس کو ذلیل کرے گا. ہاں پولیس والا پولیس والے کے سامنے یہ حرکت کرے گا. اور جب پولیس والوں کی آپس میں ٹسل ہوتی ہے تب وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں. انہیں غصہ چڑھتا ہے ایس ایچ او کے اوپر یا ڈی ایس پی کے اوپر یا دوسرے تھانے دار کے اوپر، تو وہ چپ کر کے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو گندا کرنے کے لیے یہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں. نیوز لیک کو روکنے کی کوشش حل یہ نکالا کہ پولیس والوں سے فون واپس لے لو، واپس لے لیا جائے. پولیس والوں سے فون واپس لے لو.
نہ ہوگا بانس تو نہ بجے گی بانس. کچھ سٹیپس میں کیونکہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے بڑا مشکل کام ہے جو اگر امیڈیٹلی لیا جائے, اور خود عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ خود ہی کہتے تھے کہ کچھ سٹیپس میں لوں گا اور پولیس ٹھیک ہو جائے گی. اب ہم نے سٹیپ دیکھا ہے کہ آپ موبائل فون واپس لے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مثلا پڑھے لکھے ذہنی طور پر نارمل مہذب افراد کو بھرتی کیا جائے. یہ مذاق نہیں ہے, باقاعدہ سائیکالوجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ہائرنگ کے لیے دوسرے ممالک میں. تھانوں میں سیاسی افراد کے اثر رسوخ کا خاتمہ کیا جائے, پولیس میں رشوت کا خاتمہ کیا جائے, سزا دے دیں آپ کڑی, ختم ہو جائے گا. جھوٹی FIR ختم کی جائے, اس میں کڑی سزا رکھ دیں. تھانوں میں بے گناہوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہو, جو بے گناہ کو پکڑتا ہے پھر اس کو سزا دیں. تھانوں میں ملزمان پر تشدد کا سلسلہ ختم کیا جائے, فون لانے کا نہیں. اور چترول کے بجائے تفتیش کے طریقے سکھائیں. پولیس عوام کی تذلیل کے بجائے مہذب انداز میں پیش آئے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے, آپ تو نہیں لیکن بہت سارے ایک چیز صرف, اگر انہوں نے موبائل فون لینے ہیں تو یہ ایمرجنسی میں, اسپتالوں کی ایمرجنسی میں اور آؤٹ ڈور میں ڈاکٹر سے اسپتال یہ واپس لے لیں موبائل فون. وہاں اس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جتنے ڈاکٹرز ہیں ان سے موبائل فون لے لیں, یہ اسپتالوں کی ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور میں. رائٹ, ٹھیک ہے. سو بیسکلی یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے پاورفل لوگوں کو سوٹ کرتا ہے یہ سسٹم, جہاں پہ پولیس ان کی صرف حفاظت کے لیے ہے, یا ان کا جو دشمن ہے اس کو چترول بھی لگا دے. یہ سب تو خود ہی تو کراتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تبدیلی لانی ہے. مطلب اوور آل یہ چیزیں جی شروع اوپر سے ہوتی ہیں. اب فرق کیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے دور میں اس دور میں فرق کیا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے ثانیہ ساہیوال اور پھر ابھی والے واقعے تک آپ بتا رہے ہیں کیا فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں بالکل انفارچونیٹ ہے. ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ اور ساہیوال کا ہو, ہمارا اس کے اوپر بالکل دو ٹوک موقف اس وقت بھی تھا کہ جن کی غفلت سے, جن کے احکامات سے وہ ثانیہ ہوئے انہیں سزا ملنی چاہیے. پولیس کے بہت سارے افسران اس میں گرفتار ہوئے اور ابھی وہ ان کا ٹرائل میرا خیال آخری مراحل میں ہے. جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے ابھی وہ عدالت نے سزا دینی ہے. جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹس تھی وہ ساری بھی عدالت کے سامنے ہیں, تو لہٰذا اس میں پولیٹیکل ول ہے آپ کے خیال سے پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں پولیٹیکل ول کی میں بات کر رہا تھا, جو فرق کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اب مانے یا نہ مانے یہ تو ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن اگر شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن کا مقابلہ آپ عثمان بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن سے کریں تو یہ تو میرا خیال ہے فیصلہ پھر آپ بھی کر سکتی ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیپیسٹی تھی کام کرنے کی. تب بھی میں نے بہت کیسز اس وقت فالو کیے ہیں, کوئی نہیں سنتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں آ کے کہتے تھے نہیں جی زبردست پولیس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. میں نے کیپیسٹی کے حوالے سے کہا ہے, ایڈمنسٹریٹو سکلز کے حوالے سے کہا ہے. پولیس کا جو معاملہ ہے اس دور میں بھی پولیس کے اندر ایسی چیزیں تھیں جن کے اندر بہت زیادہ بہتری لائی جا سکتی تھی. انہوں نے جو دعوے کیے کہ ہم آتے ساتھ ہی اداروں کو اوپر نیچے کر دیں گے, میں ان دعووں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. پولیس کی جو اٹراسٹیز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, ان میں کمی بالکل نہیں ہوئی. اور اس کی سب سے بڑی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے دور میں تھانوں کے اندر سیاسی مداخلت اور دباؤ وہ بالکل اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل ہو رہا ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے جی کہ ہمارے زمانے میں آپ کے 2 یا 3 لوگ مداخلت کرتے تھے, اب 200-300 لوگ مداخلت. 200-300 کی بات نہیں ہے. ان کے ہر ضلع کے اندر یہ بات آپ لوکل سطح پہ آپ خود دیکھیں, آپ ذرا ریسرچ کر لیں, پوچھ لیں, آپ کرتی رہتی ہیں, سروے کرتی رہتی ہیں. ان کے جیتے ہوئے میں نے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا, جو ان کے ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ بھی تھانوں کے اندر ایڈمنسٹریشن, ڈپٹی کمشنر, SSP, DPO مکمل ان کا وہاں پہ پریشر بھی ہوتا ہے, دباؤ بھی ہوتا ہے, اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ان کے تھرو ہو رہی ہیں. یہ شہباز شریف کبھی برداشت نہیں کرتے تھے. میں کہوں گا کہ شاید ہمارے بھی MNA جو چاہتے ہوں گے, میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں, لیکن ان کی بات میاں شہباز شریف صاحب نے کبھی ایڈمنسٹریشن کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے نہیں سنی. اور یہ ہمارے سیاسی لوگوں کا ایک گلا بھی ہے. میں آپ کو بالکل صحیح یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کا گلا بھی تھا کہ ہمارے کہنے پہ SP نہیں لگتا, ہمارے کہنے پہ DC نہیں لگتا. شہباز صاحب نہیں لگاتے تھے. اور کیا یہ اس کے ساتھ ایک اور گلا بھی تھا نا کہ کس کے کہنے پہ لگتا ہے یہ بھی بتا دیں. نہیں, ان کی اپنی ظاہر ہے کسی شخصیت کا نام بھی لیتے تھے ساتھ میں جو شکایت لگائے تھے, ان کی سنی جاتی ہے, میری نہیں سنی جاتی ہے. چلیں پوری بات کرتے ہیں. جی کنول شوکت صاحبہ, آپ تو پورا جانتی ہیں اچھی طریقے سے رول ایریا کو, آپ کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, کیا تبدیلی آئی ہے کوئی لوکل؟ پہلے تو میں ان کو تھوڑا سا جواب دے دوں. عمران نے بات کی, آپ نے جو ساری دکھایا میں اس کو تھوڑا سا کہہ دوں اور پھر جو آگے کرنے جانے وہ بھی بتا دوں.
پہلی بات تو یہ کہ نظام کی تبدیلی میں یہ تو بلیو ہی نہیں کرتے، اس لیے ان کا کامنٹ بنتا ہی نہیں. یہ تو ان کے حساب سے تو پرانے پاکستان کی اور پنجاب کی پولیس تو پرفیکٹ کام کری تھی. پاکستان کو لوگ اب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا طارق فضل صاحب. آپ نے نہیں کیا، آپ نے بات نہیں کرنے دی. پھر آپ بول رہے ہیں میں میرے خیال میں آئی شوڈ بی واکنگ آؤٹ. میں نے آپ کو نہیں، آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا جب آپ میرا آرگومنٹ دینے دیں. اوکے رائٹ. تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پنجاب کی پولیس کو کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ نظام غلط ہے. وزیر اعلیٰ جو ان کے اور خادم اعلیٰ اور قاتل اعلیٰ یا جو بھی ان کے نام مشہور ہیں، 17 منسٹریوں کا اختیار رکھ کے وہ تو پورے صوبے کو جس طریقے سے چلا رہے تھے. ڈی پی اوز کی جو میٹنگز تھیں وہ کون چیئر کرتا تھا؟ حمزہ شہباز. کس حیثیت سے وہ سارے ڈی پی اوز کی میٹنگ چیئر کرتے تھے؟ کس کی کہاں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں؟ اور جس قسم کی باتیں طارق فضل چودھری صاحب نے ابھی کی، ایسے لگ رہا ہے پنجاب نہیں، پتہ نہیں کسی اور ملک، وہی سوئٹزرلینڈ یا کسی پیرس کی کسی پولیس کے بارے میں بتا رہے. ایک بات بتا دیں، آپ یہ بتائیں کہ ان کے دور میں کرائم ریٹ اگر نہیں تھا، ہم ایم این ایز بیچ میں مداخلت نہیں کر رہے تھے، تو تھانہ کلچر اتنا برا تھا کیوں اس کو بدلنے کی اور ریفارمز کی ضرورت ہے؟ ایک سال میں ڈیٹیریوریشن نہیں ہوتی ہے. آج پنجاب پولیس کے یہ حالات ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنی بھول گئی ہے، ان کو انویسٹیگیشن کرنی نہیں آتی. یہ تھانے کا اور پولیس کا جو مار دھاڑ کا اور غنڈہ گردی کا کلچر ہے، یہ زینب قتل کیس کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسٹریٹ فائرنگ کی گئی پروٹیسٹرز پہ. ہر جگہ تو پنجاب پولیس کا استعمال ہوتا رہا. بھرتیاں کس لیول پہ ہوئی ہیں؟ جو دنیا کا غنڈہ تھا، جو ہر طرح کے جو سیاسی طاقت استعمال کرنے کے لیے لوگ تھے، انہیں پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا گیا، اور اس کو کلینس کرنے کے لیے، اس ادارے کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، عثمان بزدار صاحب 20 سال میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ صحیح کہیے. سر ایک سیکنڈ، کم از کم وہ چلائے اعظم نہیں تھا. عثمان بزدار مغل اعظم، مغل اعظم ان کو پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. میں نے چلا نہیں تھا. کیا میں کہہ رہی ہوں، اس کی جو اتنے سال حکومت کر کے، اور وہ مائک پکڑ کے آخری دن ڈی آئی خان میں جا کے کیا تقریر کریں، میں اس نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہوں. یو آر کانفیڈنٹ بیٹر دین شہباز شریف. 10 سال کر کے حکومت شہباز شریف اس ملک میں، اس پنجاب میں یہ تحفے دے کے گئے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا. جو کرمنلز تھے ان کو پنجاب پولیس میں لگایا، اپنے سارے ورکرز کو انہوں نے ٹیچنگ کے لیے لگوایا، کیونکہ انہوں نے سسٹم نظام کو پکڑنا ہوتا ہے. اب جو پولیس کی ریفارمز ہونے جا رہی ہیں، میں آپ کو بتا دوں سر 5 سال ہے ہمارے پاس، ہم کر کے جائیں گے. ہم نے جو کہا ہے وہ ہم کر کے جائیں گے، ڈیلیور کر کے. یہ 10 سالوں بعد نظام سے ہم جی وہ بغاوت کرتے ہیں، یہ نہیں ہم کریں گے. نہ مائک کھلائیں گے نہ توڑیں گے. 4 مہینے رہ گئے، 4 مہینے نہیں رہ گئے، 4 مہینے رہ گئے. پنجاب میں دور کریں. جہاں ایک نئی خبر کی بات ہے، چند مہینوں کی پورا پیکج ایک تیار ہے، وہ ابھی کچھ دنوں میں اناؤنس کریں گے. جو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کلونیل، یہ پیکج آپ نے رپورٹ تو آپ ساہیوال کے بعد بھی لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، یہ لیگیسی کہاں سے شروع ہوئی؟ کلونیل دور سے. انہوں نے اس لوگوں کو اوپریس کرنے کے لیے، ان پہ اپنا قبضہ رکھنے کے لیے پولیس بنائی تھی جو ان کے قبضے کو جاری رکھتی تھی. انہوں نے آ کے اس لیگیسی کو کیری فارورڈ اٹ، چینج نہیں کیا. کیا کیا مغلیہ دور ہے، مغل اعظم جو ان کے وہ خادم اعلیٰ صاحب تھے، کس طریقے سے ان کے آپ بتائیں جاتی عمرہ میں کتنی پولیس ڈپیوٹ ہوئی تھی، ماڈل ٹاؤن میں کتنی پولیس ڈپیوٹ ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا. مائنڈ سیٹ چینج. بنی والا جائیں چیک کریں، نہیں ہے پولیس، چیک کریں جا کے کے پاس پولیس نہیں ہے. چیف منسٹر انہوں نے مجھے پتا نہیں ہے، میں تو آپ مجھے یہ بتا دیں میرے حلقے میں صوبے کے حالات چیک کریں. وہ حفاظت کر رہے ہیں ان کی پولیس. پرائم منسٹر کی جو جتنی ایک نارمل پروٹوکول بنی گالا میں رہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی کیمپ ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے ہیں. وہ پروٹوکول، وہ ویڈیو بھی میں آپ کو بھی بھیج دوں گا. طارق فضل صاحب ڈائگریس نہ کریں، پرانے پاکستان کا یہ بوسیدہ نظام جو پولیس میں کیا ہر ادارے میں آپ لوگوں نے ڈالا ہے، اسی کو ہم چینج کریں. لیکن ایک سال میں آپ نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ہو سکتے. ریڈی ہے، میں آپ کو لا کے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہوتا ہے. ابھی ایک سال میں فریم ورک بنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو